فرمایا جب میں یہاں سے نکلنے لگا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف فرما اور کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ، کتنا پیار ہے نماز کے ساتھ. قبر میں بھی اللہ نے نماز نصیب فرما دی، قبر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. پھر اللہ کے نبی ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آگے چلے. آگے چلنے کے بعد سرکار مدینہ بیت المقدس میں آ گئے. بیت المقدس میں آ کر دیکھا مقتدیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، سارے نبی وہاں پر تشریف فرما، سارے نبیوں کا جمع غفیر. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف نصیب فرمایا. وجہ علماء اکرام نے فرمائی 3 چیزیں وجہ بنی ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، پریشان رہنے لگے. اس وجہ سے معراج شریف نصیب ہوئی. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا، بے انتہا پیار کرنے والا، آپ کا چاچا جس نے آپ کی کمر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، جو مشرکین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی ابو طالب کے فراق میں تڑپنے لگے. تیسری وجہ یہ بیان کی گئی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، لیکن طائف والوں نے کوئی مہمان نوازی نہ فرمائی، اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی پیار نہ فرمایا، کوئی محبت کی باتیں نہیں کی. اللہ کے نبی کے وجود مبارک کے اوپر پتھر برسائے گئے، اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی. جب آپ واپس تشریف لائے روتے رہ گئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے. اسی حالت کے اندر خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے الہ العالمین میں تیرا دین لے کر گیا، لیکن لوگوں نے میرا مار مار کر یہ حال کر دیا، زخموں سے چور چور کر دیا، میرا چہرہ زخمی کر دیا گیا، میرے لبوں کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے. اسی سوچ کے اندر تھے اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے بیٹھے نیند کے اندر تشریف لے گئے. جب آپ کا یہ غمگین ہونا فرشتوں نے دیکھا، آسمانوں پر دیکھا گیا، کوہرام مچ گیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ. کوئی تسلی دینے کے لیے ماں اپنی بیٹے کے پاس آئے گی، تسلی دینے کے لیے باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، تسلی دینے کے لیے یار اپنے دوست کے پاس آئے گا. فرمایا میرا نبی زمین پر پریشان ہے، اسے لے کر آؤ، آسمانوں کی سیر کراؤں گا، جنت کا دیدار کراؤں گا، اپنا قرب نصیب فرماؤں گا. اللہ کے نبی حتیم کے اندر تشریف لے آئے، یہ خانہ کعبہ کی جگہ، وہاں پر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. اچھا یہاں ایک اور وجہ بیان کروں. اللہ کے نبی کو جو معراج شریف نصیب ہوا وہ خانہ کعبہ کے اندر سے معراج شریف نصیب ہوا. اور خانہ کعبہ کے اندر 2 چیزیں، نمبر 1 حتیم، نمبر 2 وہ خانہ کعبہ جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے. عام جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ہے، جو اس کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بنی ہے جہاں پر لوگ نوافل پڑھتے ہیں حتیم کے اندر جا کر، کہ یہ خانہ کعبہ کی جگہ نہیں. خانہ کعبہ بہت طویل ہے. لیکن عرب والے جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو حلال کا پیسہ ان کے پاس کم پڑ گیا، اس لیے تھوڑی سی جگہ پر چھت ڈال لی، باقی جگہ کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. ہے یہ بھی خانہ کعبہ. اور اللہ کے نبی کو جو معراج شریف نصیب ہوا نا وہ جہاں پر چھت پڑی ہوئی ہے وہاں سے نصیب نہیں ہوا. اوپن جو جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے وہاں سے اللہ نے معراج شریف کے لیے آپ کو اپنے پاس بلایا. اچھا جہاں چھت پڑی ہوئی وہاں سے کیوں نہیں بلایا؟ اس کی 2 وجہیں. کتنی وجہیں بھائی؟ 2 وجہیں اپنے سامنے رکھیں. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوا، لیکن حتیم کے اندر سے
خانہ کعبہ جس کے اندر چھت پڑی ہوئی اللہ کے نبی وہاں پر آرام فرما کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہوا ہے, ان کو وہاں پر سجایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پر بت بھی موجود ہو وہاں پر عبادت کیسے کی جائے گی. اللہ کے نبی اس وجہ سے تشریف نہیں لے گئے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے, فرمایا اللہ کے نبی اگر خانہ کعبہ کے اندر سے آسمانوں پر چلے جاتے ہر امتی کی دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی اے کاش کہ میں اس جگہ کی زیارت کرتا, اے کاش میں اس جگہ کا دیدار کرتا جہاں سے اللہ کے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے. لیکن وہ جگہ تو بادشاہوں کے لیے, وہ جگہ تو وزیروں کے لیے, وہ جگہ تو امیروں کے لیے, غریب تو وہاں نہیں جا سکتا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے بلایا جہاں پر ہر غریب بندہ بھی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا, خانہ کعبہ میں ہر بندہ نہیں جا سکتا, ہر بندہ نہیں جا سکتا. امتی کی تڑپ باقی رہتی, یا اللہ میں اس جگہ کو دیکھوں جہاں سے میرا نبی معراج شریف پر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی آسان کر دیا. فرمایا ہم حتیم کے اندر سے اپنے نبی کو معراج پر بلائیں گے تاکہ میرا ہر امتی اس جگہ کا دیدار کر سکے. اللہ اکبر. اچھا, معراج شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں. دنیا کے اندر 5 جگہ پر سٹاپ کیا. کتنی جگہ پر؟ 5 جگہ پر رکے ہیں آسمانوں پر جانے سے پہلے. آسمانوں پر جانے سے پہلے 5 جگہ پر رکے. کون کون سی جگہ؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر ٹھہر گئے. فرشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, دیکھا آرام کی حالت کے اندر ہے, نیند کی حالت کے اندر ہے. الہ العالمین تیرا نبی سویا ہوا ہے, میں دروازے کے اندر سے تو نہیں جا سکتا. یا اللہ تیرا نبی سویا ہوا ہے, میں تیرے نبی کو بیدار کیسے کروں, تیرے نبی کو کیسے جگاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج جگانے کا انداز بھی علیحدہ ہونا چاہیے, آج بیدار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے. استاد اپنے شاگرد کو جگائے گا, بازو پکڑ کر ہلائے گا, پاؤں پکڑ کر ہلائے گا, ادب اور احترام کے ساتھ آواز دے کر بلائے گا. فرمایا یہ حرب دنیا والوں نے آزما لی ہے. فرمایا اللہ مجھے بتا دیجئے کیسے بیدار کروں. فرمایا میرا محبوب سویا ہوا ہے. اللہ نے تیرے 600 نورانی پر بنائے اور ایک پر اتنا بڑا بنا دیا, اگر ایک پر کو کھولا گیا مشرق کو ڈھانپ لے, دوسرے سے مغرب کو ڈھانپ لے. فرمایا ان نورانی پروں کو کھولنا شروع کر دو. یا اللہ میں کیا کروں گا. فرمایا ان پروں کو کھولتے ہوئے چلے جاؤ, میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا شروع کر دو. فرمایا ادھر تیرے پر مبارک لگیں گے, میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی. آواز دے کر نہیں بلانا, یہ تو بید بھی ہوگی. لوگ اپنوں کو بلاتے ہیں, آپ آواز دے کر بلائیں گے, لوگ یہی کہیں گے ہم بھی آواز دے کر نبی کو پکار سکتے ہیں, ہم بھی بلا سکتے ہیں. تم نے آواز نہیں دینی, اپنے نورانی پروں کو اس نبی کے تلووں کے ساتھ ملو. ملا گیا, اللہ کے نبی بیدار ہو گئے. آپ نے فرمایا جبریل آج آنا کیسے ہو گیا. فرمایا آقا میں آیا کوئی نہیں, اللہ نے مجھے بھیجا آپ کو لینے کے لیے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تیار ہوں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, اپنے اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے لے جانے سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا, سینہ مبارک کھولا گیا. آپ کا سینہ مبارک کھولنے کے بعد زمزم کے پانی کے ساتھ دل مبارک کو دھویا گیا, جنت سے لائے ہوئے انوارات کو بھر دیا گیا. یہ سارا کیوں معاملہ کیا گیا؟ اس دنیا سے آسمانوں پر جا رہے ہیں, جہنم کو بھی دیکھنا ہے, جنت کو بھی دیکھنا ہے, آسمان دنیا کے مناظر کو دیکھنا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر طاقت کو پیدا کر دیا, ہر ایک چیز کو برداشت کر سکیں گے. یہ سینہ مبارک پھر سی دیا گیا, دل مبارک کو اسی جگہ کے اوپر رکھ دیا گیا. پھر آپ یہاں سے آگے روانہ ہوئے. فرمایا سب سے پہلے یہاں سے چلنے کے بعد کوہ طور کے اوپر اللہ کے نبی تشریف لے گئے.
اس سے بھی پہلے ارشاد فرمایا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر گئے۔ مدینہ منورہ نام اس کا کوئی نہیں، یثرب لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ یثرب کا معنی گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کی جگہ۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا دار الہجرت بنے گا، یہاں پر آپ ہجرت فرمائیں گے، 2 نوافل ادا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے نوافل کا اہتمام کیا، دعائیں کی گئی۔ پھر یہاں سے آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جگہ پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، کوہ طور پر تشریف لائے، 40 دنوں تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ گئے۔ پھر اللہ نے تختیاں آپ کو تورات کی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا یہ طور سینا بڑی پاکیزہ جگہ، بڑی منزہ جگہ، اس جگہ پر نوافل کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے نوافل کا اہتمام کیا۔ پھر اس سے آگے تیسرے سٹاپ کی طرف چلے، وہاں پر اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یہ بیت اللحم ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ اس جگہ کا نظارہ کیجئے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ آسمانوں پر آ رہے ہیں، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اس زمین کے اوپر بھی دیکھ لیجئے یا اللہ میں کیا دیکھوں؟ فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، یہ وہ جگہ جہاں پر پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ بھی جاری فرما دیا تھا۔ برکتیں دکھانا مقصود ہے نا، چونکہ آسمان دنیا اس دنیا سے مختلف ہے، تو اس سے پہلے اس دنیا کے مختلف مراحل کو دیکھیے۔ فرمایا دوسری چیز مجھے یہ دکھائی گئی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا میرے محبوب یہ جو درخت لگا ہوا ہے، فرمایا اس درخت کے اندر کوئی پھل وغیرہ کوئی نہیں، شاخیں کوئی نہیں، فرمایا سارا درخت سوکھ چکا تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ان کو کھانے کی طلب پیدا ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کو ہلانا آپ کا کام ہے، تازہ پھلوں کا عطا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان پھلوں کا موسم کوئی نہیں، یہ درخت بھی بالکل سوکھا ہوا ہے، مجھے پھل کہاں سے ملے گا؟ فرمایا مریم یہی تو میری قدرت ہے، جہاں سے نہیں ملتا وہاں پہ عطا کروں گا، جہاں سے نظر نہیں آتا وہاں سے عطا فرماؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ہلانا شروع فرما دیا، اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، اللہ نے تازہ کھجوریں عطا فرما دی ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ آسمانوں پر آ رہے ہیں، اس درخت کو دیکھ لیں، پھلوں کا نام کوئی نہیں، لیکن جب اللہ سے مانگا گیا اللہ نے اسی پھل سے تازہ قسم کے پھل عطا فرما دیے۔ بیت اللہ میں ٹھہرے، نمبر 2 مدینہ منورہ میں ٹھہرے، نمبر 3 کوہ طور پر ٹھہرے، نمبر 4 بیت اللحم پر ٹھہرے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب آخری جگہ جہاں پر اللہ کے نبی اس دنیا میں ٹھہرے ہیں معراج شریف کی رات میں، چونکہ 5 سٹاپ ہیں، اب آخری سٹاپ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہرے ہیں بیت اللحم سے اللہ کے نبی نکلے کہاں پر؟ بیت المقدس کی طرف۔ کہاں پر؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہاں پر جاتے ہوئے ایک بخاری شریف کی روایت پیش کروں، ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میں یہاں سے نکلا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فرمایا جب میں یہاں سے نکلنے لگا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف فرما اور کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے۔ کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ، کتنا پیار ہے نماز کے ساتھ۔ قبر میں بھی اللہ نے نماز نصیب فرما دی، قبر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر اللہ
کے نبی ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آگے چلے. آگے چلنے کے بعد سرکار مدینہ بیت المقدس میں آ گئے. بیت المقدس میں آ کر دیکھا مقتدیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں. سارے نبی وہاں پر تشریف فرما. سارے نبیوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے. جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سارے نبی آ کر اس جگہ پر اپنے امام کا انتظار فرما رہے ہیں. ادھر نماز کا وقت آ گیا. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھ دی. اذان پڑھنے کے بعد سرکار مدینہ کا ہاتھ مبارک پکڑا گیا. آپ کو مصلی کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا. بعض نادان قسم کے لوگ یہ واقعہ بیان کریں گے. یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا کاش مجھے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے. اتنے بھی بددین نہ بنو. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ نبیوں کا نبی، یہ سردار انبیاء، یہ تاج الانبیاء جس کے لیے اللہ نے کائنات کا نظام سجایا. موسیٰ علیہ السلام آ کر اس نبی کے ترانے گاتے رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے ترانے گاتے رہ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صحیفوں میں اس کا ذکر کیا. کیا آج ان کو نہیں پتا تھا مصلی پر کون جائے گا؟ سب کو پتا. یہ تو مقتدی بن کر بیٹھے ہوئے اپنی صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے. حضرت جبریل امین نے بازو پکڑ لیا. اللہ کے نبی کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا. فرمایا آقا جہاں پر آپ تشریف فرما ہوں گے وہاں پر امامت کا حق اور کسی کو نہیں مل سکتا. اچھا امام الانبیاء اسی وجہ سے اللہ کے نبی بنے ہیں. اذان بھی اعلیٰ، نماز بھی اعلیٰ، مقتدی بھی اعلیٰ. مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ مقتدی پہلے بیٹھے ہوئے تھے، امام بعد میں آیا. مسئلہ بھی یہی ہے، مقتدی پہلے آ کے بیٹھے، امام بعد میں آئے. کبھی انگلی نہ اٹھائیں بعد میں کیوں آیا ہے. اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ جائے الگ بات ہے. مقتدی کا کام ہے پہلے آنا، انتظار کرنا، مسجد میں آنا، صفوں کو دیکھنا، سپیکر چیک کرنا، ساری چیزیں دیکھنا. کس کی ذمہ داری؟ انتظامیہ کی اور مقتدیوں کی ذمہ داری ہے.